حضرت یوسف کو آدھا حسن دیا گیا، آدھا حسن دیا گیا، یعنی یوسف علیہ السلام کے حسن کا جو ہے اظہار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کر رہے ہیں۔ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے چوتھے آسمان پر وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے کرائی گئی، حضرت ادریس علیہ السلام سے کرائی گئی، وہاں پر بھی سلام جواب ہوا، انہوں نے خیر کی دعا کی۔ پھر پانچویں آسمان پہ گئے، وہاں پر جو ہے ہارون علیہ السلام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کرائی گئی۔ پھر اس کے بعد چھٹے آسمان پہ گئے، چھٹے آسمان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرائی گئی۔ چھٹے آسمان پر تھے موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سے ملے، سلام کہا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر جو ہے نیک بھائی کے لیے اور صالح نبی کے لیے خوش آمدید ہو، پھر ان کے لیے دعائے خیر کی، اور جو ہے اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پلٹنے لگے، واپس آگے بڑھنے لگے، تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ پوچھا گیا کہ کیوں رو رہے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ تو بتایا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ نوجوان نبی، میرے بعد اس کو نبی بنایا گیا، میرے بعد جو ہے اس کی بعثت ہوئی، اور جو ہے مجھ سے زیادہ، میری امت سے زیادہ اس کی امت والے جنت میں جائے۔ اس کا جو ہے ایک غم انہیں تھا، وہ جو ہے وہاں پر ان کو رونا آیا۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی سب سے زیادہ جو ہے وہ جنت میں جانے والی ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اب ساتویں آسمان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ ابراہیم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، وہ جو ہے بیت المعمور سے ٹیک لیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیت المعمور ایک جو ہے گھر ہے، ایک مسجد ہے آسمان کے اوپر، سمجھے نا، اس سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بیت المعمور کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المعمور جو ہے وہ مقام ہے، وہ مقام ہے جس میں روزانہ 70,000 فرشتے اس کے اندر داخل ہوتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ جب وہ اس سے باہر نکلتے ہیں تو دوبارہ ان کو مسجد میں آنے کا موقع نہیں ملے گا قیامت تک۔ یعنی ہر روز 70,000 فرشتے آ رہے ہیں، اب نماز پڑھ کے گئے تو پھر آنے کا ان کو چانس نہیں ہے، ونس ایک ہی مرتبہ۔ تو اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فوج کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، اتنے فرشتے ہیں، فرشتوں کی اتنی تعداد۔ تو اس طرح سے اب صحیح بخاری میں ہے، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المعمور خانہ کعبہ کے برابر آسمان میں ایک مسجد ہے۔ یہاں زمین میں جس طرح سے خانہ کعبہ ہے اسی طرح آسمان میں ایک مسجد ہے، اگر وہ گر جائے تو سیدھے کعبۃ اللہ پہ گرے گی۔ بیت المعمور اگر گر گئی تو سیدھا کعبۃ اللہ پہ، یعنی بالکل سیدھا کعبۃ اللہ کے اوپر آسمان پہ۔ اس طرح سے، یعنی جس طرح سے کعبے کو جو ہے زمین کا مرکز کہا جاتا ہے، سینٹر آف دا ارتھ ہے نا، زمین کا جو سینٹر ہے، مرکز ہے، وہ کعبۃ اللہ ہے، تو اسی طرح سے وہ بھی آسمان کا مرکز جو ہے بیت المعمور ہے۔ اس سے ہم بات سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بیت المعمور کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بیت اللہ زمین میں، بیت اللہ جو جس طرح سے زمین میں بیت اللہ ہے اسی طرح آسمان میں اللہ کا گھر ہے بیت المعمور، یعنی زمین پر جو اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے اسی طرح آسمان میں بیت المعمور جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے۔ جس طرح جو ہے زمین کے اندر جو ہے کعبۃ اللہ کی حرمت ہے اسی طرح آسمان میں بیت المعمور کی حرمت ہے۔ اس طرح سے اب وہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مہمان نوازی کی گئی۔ وہاں پر بھی جو ہے 3 برتن پیش کیے گئے، ایک روایت میں 3 برتن آیا، ایک روایت میں 2 برتن آیا۔ تو 3 برتن جو ہے پیش کیے گئے، ایک میں جو ہے دودھ تھا، ایک میں جو ہے شراب تھا، اور تیسرے میں جو ہے شہد تھا۔ یہ 3 برتن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دودھ والا برتن اٹھایا اور دودھ نوش کیا اور دودھ جو ہے وہ پی لیے۔ تو چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ اور آپ کی امت کے لوگ فطرت پر قائم ہیں، اور آپ اور آپ کی امت یہ فطرت پر قائم ہے۔
یہ بخاری اور غالباً صرف بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 3887 اور 5610۔ صحیحین کی یعنی بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے صرف دودھ اور شراب کا ذکر ہے، صرف دودھ اور شراب، یعنی کہ شہد کا پیالہ نہیں تھا اس روایت کے مطابق، اور اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا جو ہے وہ پیالہ نوش کیا۔ خبردار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اگر آپ شراب والا برتن اگر اٹھاتے تو آپ کی ساری امت گمراہ ہو جاتی۔ دودھ کی جگہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر شراب لے لیتے تو جو ہے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جو ہے اگر آپ شراب والا پیالہ اٹھاتے تو آپ کی ساری امت گمراہ ہو جاتی تھی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دودھ کا پیالہ لیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر مجھے اور اوپر سدرۃ المنتہا کی طرف جو ہے لے جایا گیا، سدرۃ المنتہا کی طرف۔ میں نے اسے بغور دیکھا، یعنی غور سے جب اس کو دیکھا، سدرۃ المنتہا وہ ایک درخت ہے، سدرۃ المنتہا ایک درخت ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پتے ایسے ہیں جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں، جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں اس طرح سے اس کے پتے ہیں، اتنے بڑے اس کے پتے ہیں، اور اس کے جو پھل ہے، اس کے جو پھل ہے وہ حجر کے مٹکے کے برابر ہے۔ ایک مٹکا ہوتا ہے، مٹکا بول تو مارو نا بڑا کوئی مطلب سمجھیے گھڑا، ہمارے ہاں گھڑا بھی کہتے ہیں، یا بجلی کہہ لیجئے، گھڑا کہہ لیجئے، یا کوئی چھوٹا موٹا ڈرم کہہ لیجئے، تو اتنا بڑا جو ہے اس کا پھل تھا، اور وہ پھل کیا تھا؟ وہ بیری کا درخت تھا، بیر ہم جو کھاتے ہیں وہ بیر، اتنا بڑا بیر وہ تھا۔ تو یہ اب اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کے حکم سے اسے کسی چیز سے ڈھانپ دیا تو وہ اس قدر خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی مخلوق میں کوئی اس کی خوبصورتی کو بیان نہیں کر سکتا، یعنی کسی چیز سے ڈھانپ دیا گیا۔ قرآن میں بھی جو ہے اس کا ذکر آیا ہے، تو جو ہے اس کو ڈھانپ دیا گیا کسی چیز سے، تو وہ سدرۃ المنتہا جو ہے اتنا حسین اور خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق جو ہے اس کا جو ہے خوبصورتی، اس کا حسن بیان نہیں کر سکتا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کا حسن کوئی بیان نہیں کر سکتا، تو پھر ہم سوچیں کہ وہ کتنا خوبصورت تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اس میں سے، اس کی جڑ میں سے 4 نہریں نکل رہی ہیں، 4 نہریں، 2 ظاہری اور 2 باطنی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو بتایا گیا کہ یہ 2 ظاہری جو نہریں ہیں وہ جنت میں ہیں، اور جو باطنی ہیں وہ جو ہے نیل اور فرات ہے، نیل اور فرات، یعنی فرات اور نیل جو نہریں ہیں وہ اس دنیا کے اندر ہیں، اس دنیا کے اندر ہیں، تو اس کی اصل جو ہے وہاں پر ہے، تو یہ جو ہے اس کی اصل سے یہاں پر وہ پانی، نہریں یہاں پر بہہ رہی ہیں، نیل اور فرات۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں زمین سے اوپر کوئی چیز اٹھائی جانے والی، کوئی زمین کے اوپر اٹھائی جانے والی چیز پہنچائی جاتی ہے۔ زمین سے جو اعمال ہمارے اٹھائے جاتے ہیں، چاہے وہ نیک ہو یا بد اعمال ہوں، جو بھی ہمارا جو ہے فیصلے اٹھائے جاتے ہیں اللہ کے پاس جانے کے لیے، تو سدرۃ المنتہا تک لے جایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد میں وہاں سے وصول کیا جاتا ہے، یعنی سدرۃ المنتہا کے آگے جو لوگ وصول کرنے والے ہیں وہ اس کو وصول کر لیتے ہیں، دینے والے یہاں سے دے دیے، لینے والے یہاں سے لے لیے، اس طرح سے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات یا جو کوئی فرائض جو نازل ہوتے ہیں نیچے کی طرف، تو وہ بھی سدرۃ المنتہا تک آتے ہیں، وہاں سے وصول کیا جاتا ہے، ادھر والے دیتے ہیں تو ادھر والے لے لیتے ہیں، اللہ اعلم بالصواب، اس طرح سے، یعنی وہاں پر رکنا ہے، وہاں پر رکنا ہے، رک کر کے آگے جانا ہے یا نیچے آنا ہے، یہ معاملہ ہوتا ہے، یہ وہ مقام ہے سدرۃ المنتہا۔ پھر وہاں سے، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہاں پر دیکھا۔ سدرۃ المنتہا کے پاس ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَىٰ سِدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَآهُ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ سورہ نجم آیت نمبر 13 سے لے کر کے 18 تک، آیت نمبر 13 سے 18 تک جو ہے اس کا ذکر آیا۔
اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور انہوں نے یعنی کہ کس نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا. اس کو مطلب کس کو؟ فرشتے کو. اس فرشتے کو جو جبرائیل علیہ السلام ہے، جس کے قریب ہی جنت الماوا ہے، یعنی سدرۃ المنتہا کے قریب ہی ایک جنت ہے جنت الماوا نام سے، وہ جنت الماوا ہے. جب اس سدرہ کو وہ چیز ڈھانپ رہی تھی جو اسے ڈھانپ رہی تھی، یعنی وہ چیز ڈھانپ رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے سونے کی تتلیاں ہیں، سونے کی تتلیوں سے اس کو ڈھانپا جاتا ہے. ایک روایت میں آیا کہ اس آیت کی تفسیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سدرۃ المنتہا کو سونے کی تتلیوں سے ڈھانپا جا رہا. اب سونے کی تتلیوں سے ڈھانپا گیا تو سوچی کتنا خوبصورت وہ لگتا. تو اس طرح سے نہ ان کی نگاہ نے خطا کی اور نہ حد سے تجاوز ہوئی. انہوں نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا نگاہ ان کی غلطی نہیں کی، یعنی کہ انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو ہی دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا. مطلب اس میں جو ہے اختلاف ہے نا، علماء کا اختلاف ہے. لوگ جو ہے کچھ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو ہے اللہ کو دیکھا ہے معراج میں، کہ کچھ کا کہنا ہے کہ اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا. تو اس کی بھی جو ہے انشاءاللہ تھوڑی وضاحت جو ہے میں انشاءاللہ کرتے ہوئے آگے جاؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبرائیل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا جن کے 600 پر تھے، 600 پر تھے. یہ مسند احمد کی روایت ہے اور ابن جریر اور البانی وغیرہ نے اسے صحیح کہا ہے. 600 پر تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام کو جب آسمان کے افق کے بلندیوں پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، جب پہلی مرتبہ کا واقعہ غالباً دیکھا، تو 600 پر جب انہوں نے اپنے پروں کو پھیلایا تو گویا آسمان کو، پورے آسمان کو ڈھانپ دیا گیا، پورے آسمان کو ڈھانپ دیا گیا. اتنا بڑا فرشتہ ہے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس آیت کی یہی تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد رؤیت جبرائیل ہے. یعنی اس آیت کی تفسیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 صحابہ کرام سے اس آیت کی تفسیر یہی ملتی ہے کہ اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے تفسیر سے جو ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ رؤیت اللہ کے قائل تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تھا. یعنی صحابہ میں بھی یہ اختلاف تھا، اس کے اندر صحابہ میں بھی اختلاف تھا، اس آیت کو لے کر کے صحابہ میں بھی اختلاف تھا. لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جو صحیحین کی روایت، یعنی بخاری اور مسلم کے اندر ہے. تو انہوں نے جو ہے اپنی روایت میں اس آیت کی تفسیر میں بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا. جبرائیل تو بہرحال اللہ کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا، اور بھی جو ہے آپ کو دلیلیں سامنے آئیں گی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یعنی کہ پہلی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو جب دیکھا، یعنی نبوت کے ابتدائی دور میں دیکھا تھا، اس وقت بھی انہوں نے دیکھا تو جو ہے اس کے 600 پر تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے سورہ نجم کے اندر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، سورہ نجم آیت نمبر 8 اور 9. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر نزدیک ہوا، ثم دنا فتدلی، پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا. پس وہ 2 کمانوں کے بقدر فاصلے پر رہ گیا، 2 کمانوں کے برابر. 2 کمان کتنے لمبے تھے کیا ہے وہ اس کا خلاصہ نہیں ہے، 2 کمان ہے، وہ کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا. ایک تو کیا فرمایا کہ نزدیک ہوا اور اتر آیا. کون اتر آیا؟ یہاں پر اختلاف. پھر دوسرا وہ 2 کمانوں کے بقدر فاصلے پر رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم، یعنی 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلے پر رہ گیا، یعنی دونوں کی جو ملاقات ہوئی اتنا کم. تو اس کو جو ہے لوگوں نے جو ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوئے تھے، اللہ کے اور نبی کے بیچ میں جو ہے اتنی کمانوں 2 کمانوں کا فاصلہ تھا،
تو یہ جو ہے مراد لیتے ہیں، لیکن جو ہے اصل بات وہ نہیں، بلکہ یہ بھی جبرائیل علیہ السلام سے، جبرائیل علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی۔ تو اسی طرح سے جیسا کہ میں نے بتایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا جب ان پر 600 پر تھے، بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ ان آیات کی تفسیر جب ایک صحابی نے، صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، انہوں نے جو ہے اس آیت کی تفسیر بیان کر دی کہ حضرت جبرائیل کو دیکھا ہے، تو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ جو ہے اس سے مراد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ اسی طرح سے انشاءاللہ بات اور بھی ہے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جو ہے پوچھا گیا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ جس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، تو اس نے اللہ پر بہتان باندھا، اس نے اللہ پر بہتان باندھا۔ اور ایک روایت میں غالباً عبداللہ بن مسعود ہی یا پھر کوئی اور نام بھول رہا ہوں میں، صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو نور ہے، وہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ یہ اس کے علاوہ جو ہے اور بھی جو ہے بہرحال انشاءاللہ آگے بات اگر آئی تو میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی سیر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر کرائی گئی، پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا، میں نے دیکھا اس میں انتہائی عمدہ موتیوں کے قبے ہیں اور اس کی جو ہے مٹی کستوری ہے، بخاری اور مسلم کی روایت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کی سیر کر رہا تھا کہ اسی دوران میں ایک نہر پر پہنچا جس کے دونوں کناروں پر عمدہ موتیوں کے قبے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ وہ نہر ہے جس کو نہر کوثر کہا جاتا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، انا اعطینا کل کوثر۔ تو یہ کوثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوثر کی نہر میں اپنا ہاتھ بھی ڈالا۔ میں نے اپنا ہاتھ اس میں جو ہے ڈالا تو دیکھا کہ اس کی مٹی بھی کستوری کی ہے، اس کی مٹی بھی کستوری کی ہے۔ تو اس طرح سے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور آگے بڑھا، مجھے اور اوپر لے جایا گیا، یہاں تک کہ میں نے اس مقام پر پہنچا جہاں پر قلموں کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ قلموں کے چلنے لکھا جا رہا تھا، اعمال لکھے جا رہے، کس کو کیا ہونا ہے، کس کو کیسا ہونا ہے، کیا ہے معاملات جو لکھے جاتے ہیں، تو وہ قلمیں چلنے کی آوازوں کو میں نے سنا۔ اس مقام تک بھی جو ہے مجھے پہنچایا گیا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں پر دیکھیں گے ہمیں، اس میں کچھ دلیلیں میں بتاتا ہوں کہ اللہ کو دیکھے یا نہ دیکھے۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے، بعض کا کہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ نہیں دیکھا ہے۔ تو اس مسئلے میں صحابہ کرام میں بھی اختلاف تھا، بقول قاضی عیاض کے صحابہ میں اختلاف تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو ہے حضرت ابو ہریرہ، یہ جو ہے نفی کے قائل تھے، یعنی کہ نہیں دیکھے، اللہ کو نہیں دیکھے۔ اسے عبداللہ بن عباس کے جو ہے قول سے یہ بات پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اسباب میں ان کا جو ہے خیال تھا کہ نبی نے اللہ کو دیکھا تھا۔ تو بہرحال یہ اختلاف تھا، لیکن صحابہ کے اختلاف کو جو ہے، صحابہ کا اختلاف یہ ہمیشہ کا نہیں ہوتا، جیسا کہ آج ہمارا اختلاف ہے، ایک اختلاف آ گیا تو زندگی بھر مرنے تک پیڑھیاں گزر جاتی، بس وہ اختلاف ویسے کا ویسے، اس کو سالو کرنے کی جو ہے کوئی کوشش نہیں کی جاتی۔ لیکن صحابہ میں جب اختلاف ہوتا تو پھر جو ہے وہ اس کو جو ہے معاملے کو ختم کرنے کی پوری کوشش کر دیتے، اور حل بھی ہو جاتا اختلاف ختم بھی ہو جاتا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک جو ہے تابعی مسروق رحمۃ اللہ علیہ، وہ آئے، وہاں پر ان کے پاس بیٹھے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں اے ابو عائشہ، یہ ان کی جو ہے کنیت تھی حضرت مسروق کی، 3 باتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان میں سے ایک کے بارے میں کلام کرے تو اس نے گویا اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھا۔